السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والله ولی المؤمنین۔ اللہ مومنہ دا ولی مومنہ دا دوست۔ معزز سامعین حضرات، کوئی آدمی کسی شخص دے بارے کہے فلاں فلاں دا دوست ہے، جدے ول او دی نسبت کیتی جا رہی ہے فلاں فلاں دا دوست، وہ کہے گا بھائی میں زندہ ماں، مینوں پوچھو او بندہ میرا دوست ہے یا نہیں۔ دوسرے نو اختیار نہیں کہ کسے نو او دا دوست کہے جب تک او دے اصول او دی شرائط او دے سامنے نہ آ جان۔ ولایت ایک بڑا مقدس منصب ہے۔ اپنی مرضی نال کوئی جنوں چاہے اللہ دا ولی بنائے، کسے نو اختیار نہیں کسے شخص نو اے منصب سونپن دا۔ اساں جدوں کسے دی نسبت اللہ ول کرنی ہے فلاں فلاں دا، یعنی فلانا اللہ دا دوست ہے، پہلو اللہ نو پوچھئے یا اللہ تیرا دوست بننے واسطے تیریاں شرطاں کی نے؟ اگر انہاں شرطاں تے کوئی بندہ پورا اتر دے بلا جھجک انہوں اللہ دا ولی اللہ دا دوست کہو۔ اللہ نو پوچھئے یا اللہ تیری دوستی حاصل کرنے واسطے شرطاں کی نے؟ کیوں؟ ولایت ایک لفظ ہے، ولایت واو دی جر کسرہ یعنی زیر نال، ایک ہے زبر نال۔ زیر نال معنی ہوندا ہے ولایت، حکومت، اقتدار، اختیار۔
ولایت زبر نہ پڑھو گے تو مانا ہوئے گا دوستی. ولایت بڑا عظیم مقدس منصب ہے، لیکن یاد رکھنا یہ منصب وہبی نہیں، یہ منصب موروثی نہیں. وہبی نبوت وہبی منصب ہے. اللہ نے اپنی مخلوق چوں جنوں چاہیا اپنا نبی بنایا. لیکن ولایت یہ وہبی نہیں، یہ کسبی ہے. جیڑا محنت کرے گا اللہ دی شرائط او دے اصولاں تے اترے گا، او اللہ دا ولی بنے گا. موروثی بھی نہیں، یعنی یہ منصب خاندانی بھی نہیں. جیسا کہ تاثر دیتا جاندہ ہے کہ سید ہی ولی ہوندے نے. پہلی بات، سید کوئی خاندان برادری نہیں. میں بات چاہ کے دسنا، پہلے سمجھو عرباں تو چاتی مارو، سید کوئی برادری نہیں. سید ایک اعزاز ہے، اعزاز. مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے نے، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نبی پاک نے اپنے پہلو اندر بیٹھائے. نبی رحمت علیہ السلام فرماندے نے، ابنی ھذا سید، میرا بیٹا سید ہے. کیوں؟ فرمایا امید کرنا ماں کہ اللہ پاک اس میرے بیٹے دی وجہ تو اے دے ذریعے مسلماناں دیاں دو بڑیاں جماعتاں دی صلح کرا دے گا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن نو سید کیا، خدا سبب بھی بیان کیتا. اے سید مسلمانہ دیاں دو بڑیاں جماعتاں دے مابین صلح کرائے گا. اس حدیث کو پتہ چلیا کہ سید کو خاندان نہیں بلکہ سید اعزاز ہے. جیسا کہ کوئی بندہ قرآن پاک حفظ کر لے، کسے گھر دے وچوں 2 4 5 6 بچے حفظ کر لین، علاقے اندر ال پہ جاندی ہے. ال ہو رہے برادری ذات خاندان ہو رہے، ال پہ گئی وہ حافظاں دا گھر، اوے حافظاں دی گل برادری انہاں دی اور ہے کوئی. لیکن لفظ حافظ اعزاز ہے اور ایک کسبی اعزاز ہے. جڑا محنت کرے گا قرآن پاک حفظ کر لے گا. قرآن پاک انہوں لفظ حافظ دا اعزاز ملے گا، اگرچہ اے عام فہم لوگاں وچ اعزاز ہے، محدثین دے نزدیک نہیں. محدثین دے نزدیک ایک حد دے حدیث دے اتنے راویاں دی او دے راوی ان حفظ ہون، احادیث حفظ ہون، راویاں دے استاد شاگرداں دا علم ہوئے، انہوں حافظ کیا جاندہ ہے. جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ، حافظ ذہبی رحمہ اللہ. چلو ساڑھے عام فہم قرآن پاک نو یاد کرنے والے نو بھی حافظ کیا جاندہ ہے، میں ادنا کوئی اختلاف نہیں کرتا.
عرض کیتا یہ اعزاز ہے، اسی طرح لفظ سید بھی اعزاز ہے۔ جیڑا بھی مسلمانہ دے مابین صلح کرائے، کوئی ایسا کام اچھا کرے، او سید ہے، کھاؤ کسی بھی برادری نہ تعلق رکھدا ہوئے۔ ہن اس تو اگے بات چلائیے، اگر عجم دے اندر لوگاں نے اینو برادری بنا لیا ہے لفظ سید نو، سانو یہ دینا کوئی اختلاف نہیں۔ جس طرح دوسریاں برادریاں دے کے نام بن گئے نے، وہ کڑے اسمان تو نازل ہوئے نے، جٹ گجر ڈوگر وغیرہ وغیرہ، یہ کڑے لفظ اسمان تو نازل ہوئے نے۔ جی میں اے نہ خود بنا لے، کوئی اپنی برادری سید بنا لے، کوئی اختلاف نہیں۔ میں تو صرف ایک وضاحت کیتی ہے، اچھا لفظ ہے، کوئی برا لفظ نہیں، اچھا لفظ ہے، لیکن یہ ساری وضاحت کر کے جو میں سمجھانا چاہنا، جڑا اے تاثر دیتا جاندہ ہے کہ ولی ہندہ ہی سیدہ چوہیں، اے تاثر غلط ہے۔ ہن دیکھو نا، اگر یہی گل ہوئے جیسا کہ لوگاں دا ذہن ہے کہ سید آل رسول نے، سید او خاندان ہے ہاشمی قریشی، تے ابو لہب کون سی؟ ہاشمی، کتھے گیا ہے؟ تے بلال کون ہے؟ تے کتھے گئے نے؟ درجہ پا گئے کہ نا؟ ابو طالب دشمن، اپنا ابو لہب دشمن بنیا اللہ دا نبی دا، تے بلال اللہ دا ولی بن گیا، جنت دا وارث بن گیا۔ اس واسطے میں عرض کر رہے ہاں، یہ تاثر کہ شاہ ہی ولی ہوندہ ہے، اے نہیں۔ کوئی بھی برادری محنت کرے ولایت دے منصب نو پا سکتا ہے، مرد ہوئے یا عورت، کسی بھی برادری چوندے۔ ہن میں لگا شرطاں بیان کرن جو رب العالمین نے مقرر فرمائیاں کہ اللہ دا دوست بننے واسطے شرطاں کیڑیاں۔ اللہ پاک فرماندے نے واللہ ولی المؤمنین، یہ آواز ذرا کھولیا جائے، کتنے گئے نکاری صاحب؟ اللہ پاک ارشاد فرماندے نے کہ اللہ مومنہ دا ولی ہے، مومنہ دا دوست ہے۔ حضرات اللہ پاک نے سب تو پہلی ولایت دی سیڑھی بیان کیتی ہے، کیڑی؟ مومن، ایمان۔ سب تو پہلے ایمان لے آنا ہے، اللہ پاک دی دوستی حاصل کرنے واسطے ایمان لے آنا ہے۔ ایمان دی بنیاد کی ہے، اے بھی ذرا گل بڑی توجہ نہ سنیا جے، ایمان دی بنیاد کی ہے، ایمان کی ہے۔ صحیح بخاری مسلم دی روایت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر حضرت جبریل حاضر ہوئے انسانی شکل دے اندر، عرض کر دینے اخبرنی عن الایمان، نبی پاک علیہ السلام جی یہ دسو ایمان دی خبر دے، وہ ایمان کیے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے ایمان اے وے تو اللہ تے یقین رکھ، اللہ کلا اے، اللہ الہ، الہ دا معنی پڑھنا ہوئے نا 20 پارے دا پہلا صفحہ 3-4 ایتاں پڑھو تفسیر نال۔ الہ انہوں کہندے نے جدے کو تمام تر اختیارات ہون، انہوں کہندے نے الہ۔ لا الہ الا اللہ، اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں۔ الہ تے عربی دا لفظ ہے، ترجمہ کرو، اللہ تو علاوہ پورے کلی اختیار رکھن والا کوئی نہیں، یعنی مختار کل کلا اللہ ہے۔ اللہ تو علاوہ انبیاء چوں کو نبی
اولیاء چو کو ولی مختار کل نہیں، مختار کل سارے اختیار رکھن والا کلا اللہ۔ اے جے ترجمے دا کلمے دے پہلے جز دا ترجمہ۔ اللہ اکبر۔ آئیے ہن فرمایا تو اللہ پاک تے ایمان رکھ کے اللہ کلا ہے، پھر او دے رسولاں تے ایمان رکھ، او دے نبیاں تے ایمان رکھ، اللہ پاک نے انہاں نو بھیجے آئے۔ فرمایا پھر او دیاں کتاباں جڑیاں آسمان تو نازل کیتیاں نے ایمان رکھ، یقین رکھ آسمان تو آئیاں نے سچیاں نے۔ پھر او دے تو بعد فرمایا اچھی تے بری تقدیر تے ایمان رکھ، پھر قیامت دے دن تے ایمان رکھ، پھر فرشتیاں تے ایمان رکھ، تینوں نظر آن یا نہ آن۔ جتھے شریعت کہہ دے فرشتے دی فلاں جگہ ڈیوٹی ہے من، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، تیرے کندیاں تے بیٹھے نی بندے خدا، نوٹ کر دے نے تیری او ایک ایک ادا، سونی کر کے تو بندیا اے ڈائری لکھا، جڑی رب نے قیامت نو دینی دکھا۔ ایویں مفتی چ نایا عاشق نبی دا صدا، پہلا صورت تے سیرت نبی دی بنا۔ کرامن کاتبین، ہن کوئی کہے میں ہاتھ پھیرن دیا وہاؤ کتھے وے فرشتہ، وہ اپنی عقل دا علاج کرائے۔ تینوں نظر آن یا نہ آن، ایمان دا نام ہے، یقین رکھ میرے کندیاں تے اللہ دے فرشتے نے۔ فرمایا ایمان رکھ، اے وے ایمان دی بنیاد آ گئی، ایمان اجے پورا نہیں ہویا، اینا یقین رکھن والے ایمان پورا نہیں ہویا۔ پورا کتھے ہوئے گا؟ نبی پاک فرماتے نے الایمان بضع و سبعون شعبہ، اور بخاری اندر 60 دے لفظ نے، مسلم دے اندر 70 دے لفظ نے۔ فرمایا ایمان دے 17 تو بھی زیادہ حصے نے۔ دیکھو میں تھوڑے سامنے انسان کھڑا، میرا ہاتھ انسان نہیں، انسان دا جوز ہے، میرا بازو انسان نہیں، انسان دا جوز ہے۔ جیسے جیسے اجزاء، حصے، ٹکڑے کٹھے ہوندے جان گے انسان بندا جائے گا۔ اسی طرح ایمان دے اجزاء نے، ایمان دے اجزاء نے۔ کدی اسی یسر قرآن پڑھنے ہونے سا، تھوڑی چو بھی کئی احباب نے پڑھیا ہو، وہ دے چ ایمان دیاں صفتاں تے شرطاں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، بس زبان نال اقرار کر لو، دل میں یقین کر لو تے ایمان پورا ہو گیا۔ جبکہ گل درست نہیں، کتاب و سنت دی روشنی ایتھے ایمان پورا نہیں ہویا۔ محدثین نے ایمان دے کتاباں اندر باب بننے نے، حدیث دیاں کتاباں ایتھے ایمان مکمل نہیں۔ تیسری چیز شامل کرو، والعمل بالجوارح، تیسری شامل کرو۔ جب تک اعمال انہاں دونوں شامل نہیں ہون گے ایمان مکمل نہیں۔ پھر ایمان جامد نہیں، ایمان بدن کٹن والی چیز ہے۔ ایمان بددا بھی ہے، ایمان کٹدا بھی ہے۔ ساڈے حالات کچھ اس قسم دے بن گئے، لکھاں روپے ساڈے جلسیاں تے لگ دے، لکھاں روپے۔ افسوس ہے وے اجے تک اہل توحید کہلان والے انو شاید ایمان دا ہی پتہ نہ ہوئے، ایمان کی نہ واقع ایمان کی۔
ایمان نو توڑ والی چیزاں کی اکثر و بیشتر کلمہ کو لوگوں ایمان کی پہچان نہیں، جڑا مٹ دے وہ دی ہی پہچان نہیں. کیوں؟ سڑے جلسے رہ گئے کنا دے چسکیاں دی حد تک. بس کسے کہانیاں اشعار، میں کوئی اشعار نو حرام نہیں قرار دینا، ٹھیک ہے جتھے کو مناسب گل سمجھان واسطے ہے بیان کرو، لیکن ایک دل دادا بن جنا اشعار دا ہی. اللہ اکبر. جلسے دروش خطبات جمعہ کہ تربیت دے موقع ہوندے نے، تربیت دے دین دی تربیت رہی جائے، مذہب دی نہیں. مذہب اور چیز ہے، دین اور چیز ہے. دین اللہ نے آسمان تو نازل کیتا، مذہب لوگ آپ بنائے. یہ بھی انشاءاللہ کسی ویلے اتفاق ہویا ونڈ کڈا گا. لو ہن جڑی میں بات عرض کر لگا، ایمان قرآن پاک نے بیان کر دیتا. سورہ انفال دے اندر فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا. رب العالمین فرماندے نے مومن کون نے؟ مومن جدو انہاں دے سامنے اللہ پاک دا ذکر کیتا جاندا ہے، اللہ پاک دے غضب دا ذکر آیا، اللہ دے عذاباں دا ذکر آیا، اللہ پاک دے قہر دا ذکر آیا، فرمایا انہاں دے رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے، اللہ پاک تو ڈر جاندے نے. جدو انہاں دے سامنے اللہ دے احکام بیان کیتے جاندے نے، آیات پڑھیاں جاندیاں نے، زادتہم ایمانا، انہاں دا ایمان ود جاندا ہے. ہن قرآن پاک جو پتہ چلیا ایمان ودن گھٹن والی چیز ہے. اعمال صالحہ دے نال ایمان وددا ہے، گناہاں دے نال ایمان گھٹدا ہے. گناہاں دے ایمان گھٹدا. حدیث وچ آندا ہے نا گناہ کرن نال انسان دے دل تے نقطہ پیندا کالا. جویں جویں بندہ گناہ کردا جائے دل کالا ہوندا جاندا ہے. اللہ اکبر. حضرات جو میں عرض کر رہے ہیں حضرات اس بات پہ توجہ دے. آج عرض کر دیتا ایمان کے دانا میں ایمان دی پہچان کرا رہے. ایمان ودہ بھی ہے کٹدا بھی ہے. اللہ پاک دے سونے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث قدسی پیش کر لگا. صحیح بخاری کتاب الرقاق اندر نبی رحمت فرماندے نے کہ اللہ نے فرمایا ہے من آدالی ولی فقط آدمتہ بالحرب. فرمایا لوگو جڑا بندہ میرے دوست نال عداوت رکھد ہے، دل اندر بغض رکھد ہے، عداوت بغض. جڑا بندہ میرے ولی میرے دوست دے نال عداوت رکھد ہے، بغض رکھد ہے، عداوت رکھد ہے، بغض رکھد ہے، فقط آدمتہ بالحرب. فرمایا او دے نال میری اعلان جنگ ہے. اعلان جنگ یاد رکھنا. ولایت اللہ دی دوستی ساریاں دی دوستی برابر نہیں، ود گھاٹے. جنہ ایمان اللہ ہوئے گا اللہ نہ دوستی اللہ ہوئے گی. جتنا ایمان کمزور ہوئے گا اللہ نہ دوستی کمزور ہوئے گی. لیکن دوستی ضرور ہے. تے جڑا اللہ دے دوست دا دل اندر بغض رکھے، بغض اللہ دے دوست دا بغض اللہ دی جنگ ہے. ہزاراں نہیں لکھاں دی تعداد میں مثالاں موجود نے جنہ لوگاں نے اللہ دے دوستاں نال بھیڑ لئی، اللہ دی گرفت پکڑ وچ آ گئے.
تو آئیے پھر یہ گل فرما کے اگے اللہ رب العالمین فرماندے نے ہن میرا ولی ہے کیڑا ہے؟ اللہ پاک فرماندے نے میرا بندہ میرا قرب حاصل کردا ہے فرضی عبادتاں دے نال، فرضی عبادتاں دے نال، فرضی عبادتاں فرضی نمازاں پڑھدا ہے، فرضی صدقات و زکات دیندا ہے، فرضی روزے رکھدا ہے۔ فرمایا ایدی نال نال پھر نفلی عبادتاں کردا ہے، نفلی صدقات و خیرات کردا ہے۔ فرمایا اینیاں نفلی تے فرضی عبادتاں کردا ہے حتی احبا، حتی کہ میں انہوں پسند کر لینا، میں انہوں اپنا دوست بنا لینا۔ اللہ اکبر۔ حدیث قدسی جو پتہ چلیا کہ اللہ بھی دوستی تے اللہ بھی ولایت اعمال صالحہ چوں مل دیئے۔ فرضی اعمال نفلی اعمال فرضی دے نال نال نفلی بھی ہون، لیکن فرضی نال قرب تے مل جاندا ہے، نفلی نال اور زیادہ قرب ملدا ہے۔ جدوں فرضی دے نال نفلی عبادتاں ہون گیاں اللہ پاک دی دوستی تے اللہ دا قرب مل جائے گا، پھر وہ بندہ اللہ پاک دا دوست بن جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے رب العالمین نے فرمایا جدوں کو بندہ میرا دوست بن جاندا ہے او دے میں کان بن جانا، او دیاں میں اکھاں بن جانا، او دے میں ہاتھ بن جانا، او دے میں پاؤں بن جانا۔ اور ایدہ ترجمہ ذرا توجہ فرماندے جایا جے، ایدہ ترجمہ اس حدیث دے انہاں لفظاں دا دو طرح دا ترجمہ آیا۔ ایک ترجمہ آیا ہے صوفیاں دا، انہاں نے کہہ دیتا دیکھو جی اس حدیث دا مطلب ہے اللہ کہندا میں اپنے ولی دے ہاتھ بن جانا، کان بن جانا، پیر بن جانا، اکھاں بن جانا۔ ایدہ معنی اے وے کہ اللہ دی ذات اپنے ولی دے اندر حلول کر جاندی ہے۔ حلول لفظ حل چوں پھر دی مثال پیش کر دے ایک پاسے چینی پئی ہے، ایک پاسے پانی دا گلاس بھرے آئے، پانی دا وجود بھی تانوں نظر آ رہا تے چینی دا وجود بھی نظر آ رہا ہے۔ جدو چینی نو پانی اندر حل کر دیتا، گھول دیتا، ہن چینی دا وجود تانوں نظر نہیں آ رہا۔ باہروں آن والا بندہ جس ویلے پانی دا گھٹ پڑے گا کہے گا دے اندر چینی ہے، وہ پانی نہیں میٹھا، وہ دے اندر چینی میٹھی ہے۔ جی اسی طرح اللہ دی ذات اپنے ولیاں دے اندر حلول کر جاندی ہے۔ جدوں اللہ دی ذات اپنے ولیاں دے اندر حل ہو جاندی ہے، حلول ہو جاندی ہے، پھر ولی نو اپنی کوئی ہوش نہیں۔ ولی دے ہاتھ اللہ دے ہاتھ، ولی دے کن اللہ دے کن، ولی دیاں اکھاں اللہ دیاں اکھاں، ولی دے پیر اللہ دے پیر۔ یعنی ہن اللہ پاک ولی دے اعضاء استعمال کردا ہے۔ ہن اگر ولی زبان تو گال کڈدا ہے، ولی نہیں کڈدا، او اللہ کڈ رہا ہے۔ ولی کسے ول جیسی بھی نظر نہ ویکھے، او ولی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ولی جیسا بھی ہاتھ جویں مرضی پھیرے، اللہ پھیر رہا ہے۔ حضرات ترجمہ کتاب و سنت دے خلاف ہے، بلکہ کفریہ ترجمہ دلیل سورہ آراف پڑھو۔ حضرت موسیٰ پیغمبر نے عرض کیتا یا اللہ تیرا دیدار کرنا چاہنا، فرمایا لم ترانی، اے میرے پیارے موسیٰ میں تم انہوں دیکھ نہیں سکدا۔ پوری توجہ نال میری ماما پہنا بھی سماعت فرمان، یہ عقیدے دیاں گلاں ہو رہی ہیں، عقیدے دیاں۔ اگر عقیدہ درست نہیں، ابو جہل نے 54 حج کیتے، ایک بھی کم نہیں آیا۔ جتنے چاہو اعمال کرو، قرآن پاک سورہ الانعام پڑھو، اللہ نے 18 پیغمبران دا نام لیا ہے۔ اگر شرک کر دے میں انہاں دے اعمال ضائع کر دیندا۔ سورہ الانعام آیت نمبر 88 گھراں وچ جا کے ترجمہ پڑھیا جے۔ عقیدہ درست ہے تے تھوڑا تھوڑا عمل بھی کم دے جے گا۔ عقیدہ درست نہیں،
پہاڑاں دے پہاڑ تھوڑے اعمال ضائع تے برباد ہو جان گے۔ عقیدہ درست کرو۔ ہن تے ویسے بھی وقت تو آ گیا ہے۔ نبی علیہ السلام دی حدیث آپ نے فرمایا میرے صحابہ تسی او زمانے چو کہ جدوں خطیب تھوڑے نے فقیہ زیادہ نے، خطیب تھوڑے نے فقیہ زیادہ نے۔ خطیب کہندے نے مختلف خطابت ہوندی، کوئی الفاظاں میں الجھا رہا ہے، گردانہ فلاں ہو گیا 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 فلاں ہو گیا، دنیا ششکار اٹھی، خطابت ہے۔ کوئی قصے کہانیاں دی خطابت کر رہا ہے، کوئی رولان دی خطابت کر رہا ہے، کوئی ہنسان دی خطابت کر رہا ہے، خطابت دا زور اس وقت۔ لیکن نبی پاک دا زمانہ خطیب تھوڑے نے فقیہ زیادہ نے۔ فقیہ قرآن دی آیت پڑھے ایک ایک لفظ چو مسئلہ کڈے، حدیث پڑھے ایک ایک لفظ چو مسئلہ کڈے، انہوں سمجھے، لوگاں نو سمجھائے، اے وے فقیہ۔ فرمایا ہن اے وقتے خطیب تھوڑے نے فقیہ زیادہ نے۔ میرے صحابہ جدوں فقیہ زیادہ نے ہن علم نالوں عمل بہتر ہے۔ ایک وقت آئے گا خطیب بہتے ہون گے فقیہ تھوڑے ہون گے، اس وقت عمل نالوں علم بہتر ہوئے گا۔ علم اے وقت آ گیا ہے، ہن عمل بڑا ہے۔ تسی ویسے جملہ عام طور تے سنے ہیں، عام کہ جی عمل ہن علم بڑا ہو گیا ہے، علم بڑا ہو گیا ہے، عمل دی لوڑ ہے۔ میں کہنا عمل بڑا ہو گیا ہے، علم تھوڑا ہے۔ میں دلیل دینا دی، اس وقت دور آ گیا ہے، علم گھٹ گیا ہے، عمل بہت ہے۔ ہن اگلی گل ونڈ بعد چاہے گی، عمل کیڑا ہے؟ مثلا اگر علم زیادہ ہوندا تے مرزا قادیانی جھوٹھی نبوت دا دعویٰ کرے تے لکھاں دی تعداد وچ اودے فالوور ہن تک بنے پئے نے۔ جے انہاں نوں علم ہوندا، جے انہاں نوں علم ہوندا ختم نبوت دے عقیدے دا، او لوگ اودے پیچھے لگ دے کیوں؟ یہ دا مطلب ہے علم نہیں، عمل کر لیا انہاں، او دی نویں شریعت تے عمل او کر رہے نے۔ علم تھوڑا ہے۔ اگر علم ہوندا کنے فتنے اس وقت منہ کھول رہے نے، جنم لے رہے نے، کوئی بھی فتنہ اٹھدا ہے، لکھاں دی تعداد دے او دے فالوور تیار ہوندے نے۔ علم دی کمی ہے، علم دی۔ مرزا جیلمی اکثر طور تو جان دے نے کی طریقہ رہا ہو دا؟ احادیث دے تراجم بدل کے پیش کرنا یا او دے ٹکڑے پیش کرنے حدیث دے، او دے فالوور لکھاں دی تعداد پہنچ گئے منن والے۔ علم دی کمی، جویں جویں علماء نے او دیاں وضاحتاں کیتیاں، الحمدللہ کئی تائب ہو گئے نے۔ علم تھوڑا ہے، عمل بہت ہے۔ علم دی ضرورت ہے اس وقت، علم دی۔ علم کیڑا؟ کتاب و سنت دا۔ غیر علم بڑا آ گیا ہے، کتاب و سنت دا تھوڑ گیا ہے۔ اس علم دی ضرورت ہے۔ ہن اے دور اندر عمل نالوں علم بہتر ہے۔ جے تانوں علم نہیں کتاب و سنت دا، غیر شرعی علم آ گیا ہے، تسی نماز غیر شرعی علم نہ پڑھ رہے، تہاڈی تے نماز ہی قبول نہیں۔ اے پھر علم کہدا ہے؟ علم کتاب و سنت دا۔ تو آئیے عرض کر رہے ہیں، اے او دور ہے۔ حضرت موسیٰ پیغمبر عرض کر دے نے، یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہنا۔ فرمایا لن ترانی، میرے پیارے موسیٰ مینوں ویکھ نہیں سکدا نہیں، یا اللہ دیدار کرنا ہے۔ فرمایا پہاڑ ول ویکھ، میں پہاڑ اتے اپنی معمولی جئی، معمولی، میں پہاڑ اتے اپنی معمولی جی تجلی ڈالن لگا۔ رب العالمین پہاڑ دے اندر حلول نہیں کیتا، پہاڑ دے اتے نزول نہیں فرمایا، صرف عرش بری تے مستوی ہو کے
اللہ پاک نے معمولی جی تجلی ڈالی پہاڑ تے، موسیٰ پیغمبر بڑا مضبوط سانپ والا اللہ دے نبی، مکہ مارن، اچانک مکہ ماریا، بندہ مر گیا، چپیڑ مارن، تھپڑ مارن، ملک الموت فرشتے دا ڈیلا نکل جاوے۔ صحیح بخاری۔ انہیں طاقتور، انہیں مضبوط اللہ دے نبی موسیٰ پیغمبر علیہ السلام، جس ویلے اللہ پاک دی معمولی جی تجلی پہاڑ تے پیندی ویکھی، ایڈے مضبوط سانپ والا اللہ دا نبی بے ہوش ہو کے گر گیا۔ ہن ذرا وہ پچھلے جڑا میں جملہ بولیا سی او دے والا کہ جی اللہ دا ولی اللہ دی ذات او دے وچ حلول کر جاندی ہے، اینو کہندے نے عقیدہ حلولی، جڑا کہ کفری عقیدہ ہے۔ اللہ دی ذات او دے وچ حلول کر گئی۔ مینوں دسو موسیٰ نبی، برگزیدہ نبی، اللہ دا پیارا نبی، طاقتور مضبوط سانپ والا نبی، اللہ دی تجلی برداشت نہیں کر سکیا تے او کیڑا ولی ہے جدے وچ اللہ دی ذات آ بھی گئی ہے تے ولی پھر ٹریا پھردا ہے؟ کیا او نبی موسیٰ تو طاقت زیادہ رکھ رہا ہے؟ یہ ترجمہ کفریہ کیتا جاندا ہے۔ او شاہ منصور بڑا مشہور جی اللہ دا ولی ہویا جی شاہ منصور، حالانہ محدثین نے اوتے گمراہی دے فتوے لائے۔ وہ کی کہندا سی انا الحق، انا الحق، میں ہی حق ہاں، میں ہی رب ہاں۔ اج بھی کئی انہوں ولی گردانا ڈے نے، جبکہ انہوں قتل کی سولی چاڑیا گیا ہے مسلمان بادشاہ نے، محدثین دے فتوے لے کے۔ حلولی عقیدے دا مالک سی حدولی، کہ اللہ دی ذات بندیاں دے وچ حلول کر جاندی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات اور بات عرض کر رہے ہیں کہ اللہ پہنے دا ترجمہ کی کران گے کہ اللہ فرماندے نے میں اپنے ولی دے ہاتھ بن جانا، پاؤں بن جانا، اکھاں بن جانا وا، کان بن جانا وا۔ صحیح بخاری دے لفظ نے اللہ پاک دا فرمان ہے، اے دا ترجمہ جو آل حق نے بیان کیتا اے وے کہ جڑا اللہ دا ولی بن جاندا ہے او دے ہاتھ پیر، او دیاں اکھاں تے کان اللہ دے متی ہو جاندے نے، اللہ دے خلاف نہیں چل دے۔ آوے ترجمہ ہوتا جڑا اللہ دا ولی بن جاندا ہے۔ اس حدیث دے وچوں جڑی میں بات تواڈے سامنے عرض کر دیتی ہے کہ اعمال صالحہ دے نال ایمان وددا ہے، جویں جویں ایمان وددا جائے گا ویسے ویسے اللہ نال دوستی ودی جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے الحیاء من الایمان، فرمایا حیا ایمان دا حصہ ہے۔ دوجی حدیث الطہور شطر الایمان، فرمایا صفائی ایمان دا حصہ ہے۔ ایک روایت چوندا نکاح ایمان دا حصہ ہے، نماز ایمان دا حصہ ہے، روزہ ایمان دا حصہ ہے، یعنی اعمال صالحہ سارے ایمان دا حصہ نے۔ ایک صحابی دوجے صحابی نو کہن لگے آ مسجد نبوی اندر بیٹھے نے، فرماندے نے جنہ تیرے کول علم ہے او مینوں سنا، جنہ میرے کول میں تینوں سنانا، علم پڑھیے پڑھائیے اپنا ایمان ودھائیے۔ لفظ نے صحابہ دے پتہ چلیا اعمال صالحہ نال ایمان ودھدا ہے، اور انہاں وچوں علم حاصل کرنا، علم حضرات اللہ پاک دے قرآن دے وچوں تے حدیث چوں ثابت ہویا ولایت ملدی ہے ایمان نال۔ جتنا ایمان آلہ اونی اللہ نہ دوستی آلہ۔ اے نے اللہ دیاں شرطاں، جڑا نہ شرطاں تے پورا اترے او اللہ دا ولی ہے۔ پھر تاثر دتا جاندا ہے جی ولی او ہوندا جدی کرامت ظاہر ہووے۔ حضرات لوگاں دا تاثر غلط ہے، کرامت دا ظہور ولایت دی نشانی نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر ایک نہیں کئی جگہ تے فرمایا ہے، فرمایا کسی رسول دے اختیار اندر نہیں، جدوں چاہے
لوگاں نو معجزہ وکھا دے وے، رسول دے اختیار اندر بھی نہیں، جدوں چاہے لوگاں نو معجزہ دکھائے، معجزہ اختیار اللہ دا، طاقت اللہ دی، ہاتھ نبی دا، ایویں معجزہ آئے سن نہ مکے والے۔ ساڑھے نبی کون نے؟ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، لوگاں دے ایمان دا تما رکھن والے مکے والے آئے۔ پڑھو سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ، اس طرح کر ایتھے باغات لا، اچانک اگا دے باغ کھجوراں دے، انگوراں دے، نہراں چلا پہاڑی علاقے چ، پھر ساڑھے سامنے اسمان تے چڑھ، کتاب لے کے آ، فرشتے نو تے رب نو ساڑھے سامنے کر۔ اللہ پاک نے فرمایا سونے پیغمبر تسی انہاں نو کہہ دیو، فرمایا انہاں نو کہہ دیو سارے میرے اختیار نہیں، قل سبحان ربی، اے طاقتاں میرے اللہ دیاں نے، سبحان ربی، اے طاقتاں میرے اللہ دیاں نے، حل کنت الا بشر الرسولا، میں تے ایک بشراں دے وچوں اللہ پاک دا کاسے دا، میری ڈیوٹی اے وے جڑے پیغام جڑے سنے ہاں میرا اللہ مینوں دے وے میں تواڈے تک پہنچا دیاں، انہاں تے عمل کرن دے طریقے سکھا دیاں، معجزے دکھانے، طاقتاں وکھانیاں، اے میرا اختیار نہیں، میرے اللہ دا اختیار ہے۔ انہاں تو وڈی شان والا کیڑا آیا دنیا تے؟ کرامت دا ظاہر ہونا ولایت دی شرط نہیں، ہاں اللہ کسے ولی دے ہتھوں کرامت ظاہر کرا دے وے، اے اللہ دا کرم ہے اس اپنے بندے دے، لیکن شرط نہیں۔ دیکھو نا صحابہ اکرام لاکھ تو اتے نبی پاک دے صحابہ ہوئے نے، چند صحابہ دیاں کرامتاں ظاہر نے، ہزاراں دی تعداد دی اندر ایسے صحابہ نے جنہاں دیاں کوئی کرامتاں ظاہر نہیں۔ کیا اللہ دے ولی نہیں؟ کوئی کہہ سکتا فلاں صحابی اللہ دا ولی نہیں؟ کئی صحابہ ایسے جنہاں دی ایک کرامت دا بھی ذکر نہیں، کیا ولی نہیں؟ ایڈا تاثر دیتا جاندہ ہے نا کہ کرامت ظاہر ہوئے گی تے تاں ہی ولی بنے گا، یہ تاثر غلط ہے۔ اور اسے تاثر نو لے کے پھر باس انہوں نے شعبدہ بازیاں شروع کر لیاں، بعض نے جنات دے ذریعے، بعض نے حدی صفائی، شعبدہ بازی عجوبے لوگاں وکھاؤ، لوگ کہن باقی اللہ دا ولی تے عجوبیاں نے ولایت ملدی ہے، صرف عجوبہ ہی اگر شرط ہون تے پھر دجال دے بارے کی خیال ہے؟ صحیح مسلم پڑھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، فرمایا دجال اکبر ایک قوم والا آئے گا، انہاں نو کہے گا مینوں رب منو، او کہن گے تو تے کافر ہے، کانے جڑے تواڈے ماں پیو مر گئے نے، اگر وہ قبراں دے وچوں اٹھ کے آ کے کہن اے رب ہے، پھر من لو گے؟ ہاں من لیں گے۔ قبرستان والا اشارہ کرے گا، صحیح مسلم دی روایت، اشارہ کرے گا آؤ، اس بستی والیاں دے مرے ہوئے ماں باپ قبراں چوں نکل دے آن گے، آ کے کہن گے رب ہے تواڈا۔ نبی پاک نے فرمایا وہ ماں باپ نہیں ہون گے، وہ جنات شیاطین ہون گے، انہاں دے ماں پیو دیاں شکلیں اختیار کر کے آ کام کرو، جی میں ہون بھی کئی خواباں دے اندر جنات ہوندے نے، او تینوں کیا سی فلاں قبر تے دیوا بال جا کے بالیا نہیں ہوں؟ جی میرا ابا خواب چ ملیا سی، انہیں کیا سی دیوا بال کیا؟ میری اماں خواب چ ملی سی، انہیں کہا میں بھوکھی مرن ڈئی ہاں، کو ختم تے دعا دے۔
ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਖਾਬਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਾ ਲਿਆ دین ਦੀ। ਹਾਤੂ ਬੁਰਹਾਨਕੁਮ ਇਨ ਕੁੰਤੁਮ ਸਾਦਿਕੀਨ। دین ਖਾਬਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, دین ਕਿਤਾਬ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਦਲਾਇਲ ਦਾ ਨਾਮ ہے۔ ہاں جی آخری بات کراں، ایک دو تے گل مقام۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر بیان فرما دیتا، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تسی یہ نانو کہو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسی اللہ پاک دی دوستی چاہتے ہو، اگر اللہ نو اپنا دوست بنانا چاہتے ہو، اگر آگا ان آیا عربی دا انہیں بناتا جملے نو شرطیا، فرمایا شرط ہے جے تسی اللہ دی ولایت چاہتے ہو، دوستی، پھر کی کرو؟ فَاتَّبِعُونِي، پھر شرط پوری کرو، میرے پیچھے چلو۔ جدو میرے پیچھے چلو گے، اتباع میری کرو، میرے پیچھے چلو گے، جڑے طریقے نہ میں نماز پڑھی ہے اسی طریقے دی نقل اتارو، جڑے طریقے نہ میں نماز پڑھی۔ آیا سی نا سی ابھی صحیح بخاری دی روایت، اور نکرے کھلو کے اللہ اکبر نماز پڑھ لئی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، فرمایا فرجے ارجے فصلے فإنک لم تصلے، پیچھے جا کے نماز پڑھ کے آ، تو نماز پڑھی نہیں، حالوں پڑھ کے آیا، پھر گیا اللہ اکبر نماز پڑھی، پھر آ گیا السلام علیکم، فرمایا ارجے فإنک فارجے فصلے فإنک لم تصلے، جا کے نماز پڑھ، تو نماز پڑھی نہیں۔ 3 دفعہ صحابی نے نماز پڑھی، نبی پاک نے فرمایا تو پڑھی نہیں، یعنی تیری نماز ہوئی ہی نہیں۔ حضور مینوں نہیں پتا، تسی مینوں طریقہ سمجھا دیو۔ نبی پاک نے طریقہ سمجھایا، اپنے طریقے نہ صحابی نے 3 مرتبہ پڑھی، یہ نہیں ہوئی۔ نبی پاک دے طریقے نہ آپ دی اتباع، آپ دی نقل لان نال اکو مرتبہ پڑھی، مور لگی ہو گئی ہے تیری۔ میرے بھائیو کیڑیاں زدہ چسی پہ گئے، کدنا زد اللہ نال، کدنا زد نبی پاک نال۔ دین تے قرآن و سنت جو ملنا ہے نا، ان تے ترجمے موجود کتاباں دے پڑھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فرمایا میری نقل اتارو، میرے پیچھے پیچھے چلو، جڑے طریقے نہ میں نے نماز پڑھی، روزہ رکھیا، حج کیتا، اسے طریقے دی نقل اتارو۔ یا اللہ جدوں تیرے سونے پیغمبر دی نقل اتار کے اے باتاں کران گے پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا یحببکم اللہ۔ آئے ہائے، ہون جدا آئی دے، ہون شرط دی جدا آئی۔ پہلا لائی اللہ نے شرط، جے اللہ نہ دوستی لانا چاہتے ہو نا تے میرے نبی دی نقل اتارو ہر عمل چ۔ جدو نقل اتارو گے ہون آگئی جزا، شرط دی جزا، بدلہ۔ فرمایا پھر اللہ تو انہوں اپنا دوست بنا لے گا۔ ایتھے ہی گل نہیں مکے گی، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ نبی پاک دی نقل اتارنا، اتباع، اینا کمال دا عمل جے۔ نماز نبی پاک دی طریقے نال، حج، زکاة، سارے نکاح، طلاق نبی پاک دے طریقے نال تسی کری آؤ، اس طریقے تے عمل دی برکت نال اللہ تواڈے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ، کیسی جدا ملی۔ پاک نبی دے تابع ہو جا، جے تو جنت جانا، فاتبعونی یحببکم اللہ، کہے رسول ربانا۔
تے آؤ لوگو ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی سنو آواز محمدی تے جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں او پار سلامت گئیاں جنہ اس نگر وچ چاہتی پائی او گنہگار نہ رہیاں تے جنہ نے روح گردانی کیتی کم کیتے من مانی او قد پار سلامت گئیاں غرق ہویاں وچ پانی حضرات میں قرآن پاک دے وچوں عرض کر دیتا ہے ولایت دیاں شرطاں بیان کیتیاں نے ولایت کتھوں ملے گی سب تو پہلے ایمان دی بنیاد رکھنا پھر اعمال صالحہ دے نال نال ایمان ودھانا جویں جویں ایمان ودے گا اللہ نہ دوستی ودے گی اعمال صالحہ دی نشانی کی ہے عمل اتے حکم اللہ دا ہووے او عمل دا طریقہ رسول اللہ دا ہووے جے حکم اللہ دا نہیں وہ بھی عمل ولایت نہیں دے گا جے حکم اللہ دا آ گیا ہے وہ دیتے عمل دا طریقہ نبی پاک دا نہیں پھر بھی ولایت نہیں ملے گی جے حکم اللہ دا ہے وہ دیتے عمل کرن دا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے وہ دے مطابق جویں جویں اعمال صالحہ زیادہ کر دے جاؤ گے اللہ نہ دوستی ودی جائے گی ولی او نہ چر ولی ہو ہی نہیں سکدا مجدد تے کتب جلی ہو ہی نہیں سکدا جب تک نہ آ کے او ایتھے کھلو جائے جب تک محمد دا خادم نہ ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیو میں مختصر گل دہرا دیا تاکہ تانوں سمجھ آئے جڑے آخر تے آئے بات ہو رہی سی اللہ دا ولی بندہ کیویں بندا ہے اللہ دی دوستی کیویں ملدی ہے ولایت کسبی منصب ہے جیڑا محنت کرے انہوں مل جے گا یہ کسی برادری نال خاص نہیں کسی بھی برادری دا بندہ محنت کرے ولایت ملے گی اور محنت کیے سب تو پہلے ایمان دی بنیاد رکھنا پھر اعمال صالحہ کرنا اعمال صالحہ کی نے حکم اللہ دا اس عمل تے ہوئے او دا عمل کرن دا طریقہ نبی کریم دا ہوئے او اعمال کر دے جاؤ گے ایمان ودہ جائے گا جویں جویں ایمان ودہ جائے گا اللہ نہ دوستی ودی جائے گی ولایت دی شرطاں اے نے ولایت دیاں شرطاں اے نے کرامت اللہ اپنے کسے ولی دی ظاہر کر دے وے کر سکتا ہے اللہ کر سکتا ہے کر دے وے او دی مہربانی نہ کرے کوئی ولی اپنی مرضی نال کرامت ظاہر نہیں کر سکتا لیکن آ جڑا تاثر ہے ولی ہوندا ہی ہوے جڑا کرامتاں وکھائے جڑا تواڈے مطالبیاں تے تواڈے کہن تے جدوں چاہو کرامتاں جوبے وکھائے یاد رکھ لو یا وہ بندہ جادو گھارے جنات دے ذریعے کم کر رہے ہیں یا پھر وہ بندہ حد دی صفائی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ دا زمانہ کچھ لوگ باہروں آئے شہر وچ جڑا دارو خلافہ سی صوبے دا کالا لباس ہتھاں تے کڑے پیراں تے کڑے بھائی کوئی نمازاں دی لوڑ نہیں روزیاں دی لوڑ نہیں ساڑھے پیچھے چلو تو انہوں راہ بخا دیاں گے رب ملا دیاں گے جے نہیں اعتبار اگ بالی ایڈے ایڈے پامبڑ بل گئے بچوں دی بڑے آرام نال گزر دے جان آگے نہ چھوے بھی نہ عجوبہ سی لوگ متاثر ہو گئے عجوبہ سی لوگ متاثر ہو گئے اللہ اکبر گورنر صوبے دا متاثر ہو گیا
نالے وڈے بندے چھتی متاثر ہو جاندے نے۔ ایک گیا ڈنڈا کھان، ایپٹا بادو پراں بابے تو ڈنڈا وجے تے وزارت عظمیٰ مل جاندی، دوجے کہا میں بھی ڈنڈا کھا کے ہونا۔ یہ وڈے وڈے چھتی متاثر ہوندے نے نہ چیزاں تو۔ گورنر متاثر ہو گیا، حضرت امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اعلان جہاد کر دیتا، فرمایا اے جھوٹے نے، کذاب نے، دجال نے، لوکانوں دھوکھاں دے رہے نے۔ گورنر بھی بڑا ایکشن لے لیا، ابن تیمیہ جے تو سچا ہے آ مبالغہ کر، میدان دی فلانی تاریخ طے ہو گئی ہے، فلانے میدان اندر آگے جلاواں گے خوب، تم ہی چھال مار، اے بھی چھال مارن گے، جڑا سچا ہوے گا بچ جائے گا۔ بڑا امتحان دا موقع سے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے آج کل کئی مسلک کا فرقہ والے تھوک دے سامنے گالاں کڑ دے۔ اپنے وقت دا امام بخاری، اپنے وقت دا بہت بڑا مجاہد، اپنے وقت دا بہت بڑا سخی، وقت دا محدث امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمان لگے ٹھیک ہے لیکن ایک شرط ہے، دسو جی، جدو آگے وے چھال مارنی ہے شرکہ مل کے نا سارے جسم تے، شرکہ مل کے نہا کے لنگوٹا کس کے میں بھی چھال ماراں گا، اے بھی مار۔ شرط پوری طے ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ ٹائم آیا، دن آیا، امام صاحب ٹائم نہ لا گئے، ہن انہاں دا انتظار ہو رہا ہے، ولی آ رہے نے، ولی آ رہے نے، ولی آ رہے نے۔ بڑا ٹائم گزر گیا، گورنر صاحب دی بڑی انسلٹ ہو رہی ہے، انہاں دی سیڈ لئی سی بڑی، بندے کلائے پتہ کرایا، محلے والے کہنے لگے آہو دو چار بندے آئے سن تے کرائے تے رہندے، وہ تے رات دے چلے گئے نے سامان چک کے۔ گورنر صاحب دا منہ ڈھلا، ابن تیمیہ گل کی ہے بچلی گل دس، انہوں نے کہا نہیں بندے بلا، نہیں یار چھڑ پرا گل دس، انہوں نے کہا گل کی ہے؟ تلک دے پتھر، تلک سارے پتھر نہیں، تلک دے پتھر، ڈڈو دی چربی، سنگترا کنو نہیں، موسمی نہیں، مالٹا نہیں، سنگترا، او دا اندرلا چھلکا، تین چیزاں دسیاں نے، دو قصدن نہیں دسنیاں، مطلب کو عمل نہ شروع کر لے۔ انہاں نو سکا کے پیس کے پاؤڈر بنانے، پھر پانی ایک کیمیکل ہے وہ ملا کے مرم بنا کے جسم تے مال لو، آگے وے ٹر دے رہو، آگے نہیں لگے گی۔ تے جدو میں شرطیں لائی سی نا، شرکہ مل کے نہا کے پھر چھال مارنی ہے، تے شرکے دا کام ہے تھندے نو زائل کرنا، ڈڈو دی چربی زائل ہونی سی، کیمیکل اتر جانا سی، اینا سڑ جانا سی۔ انہوں نے سمجھ آ گئی، ابن تیمیہ نے سمجھ آ گئی ہے، وہ نس گئے نے۔ ایک وچوں انہاں دا چان والا، امام صاحب دا چان والا معتقد کہندا امام صاحب ہوڑی جی میں تیرے نال گل کرن لگا، چلو وہ تے جھوٹے سن، شوب دا باز سن، ہتھاں دی صفائی، عجوبے لوکاں نوں وہائے، لوگ کسے نوں ولی کہن، تے جے تسی چھال مار دے، کہنے لگے مینوں اپنے رب تے یقین سی، اللہ دی قسم میرے رب نے مینوں جلانا ہی نہیں سی۔ آئے ہائے، اتنا ایمان، اتنا توکل اللہ تے۔ نبی پاک دی حدیث ہے نا، کئی بندے ایسے نے اللہ تے قسم پالن تے اللہ انہاں دی قسم پوری کر دیندا ہے۔ حضرت سعد نے کیا سی نا، جنہاں دی بہن نے کنساریہ دے دند توڑتے لڑکے، وہ کہنے لگے جی اساں بھی دے دند توڑانے نے، عدالت نبی پاک دی۔ سعد آگے، حضور نہیں توڑنے دند، فرمایا سعد کی کل کر رہے ہیں، یہ عدالت محمد دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دی قسم ہے حضور میری بہن دے دند نہیں ٹوٹن گے۔ سعد کی کر رہے ہیں، صحیح بخاری دی روایت، قسماں اٹھان دی ہیں، تینوں پتہ نہیں عدالت کی دی ہے۔ ہائے ہائے، میرا رب اپنے ولیاں دا کیویں مان رکھدا ہے، کیویں عزت رکھدا ہے۔ اینوں کہندے جے لاجپال، لاجپال لاجپال فلانا لاجپال، آوے لاجپال، لاجا رکھن والا۔
تھوڑی دیر گزری لڑکی دے وارث کہن لگے اساں دی بہن نو معاف کیتا. اس موقع تے نبی پاک نے فرمایا سی اللہ دے بندیاں چو کئی ایسے بندے نے جدو اللہ دے قسم پا لیں تو اللہ انہوں نے قسماں پوریاں کر دیتا. لیکن وہ بندے کون سن؟ جنگلاں چ رہن والے، چلے کٹن والے، کھوے پٹھے لٹکے باتاں کرنے والے نہیں. یہ خرافات نے، بنائیاں ہویاں کہانیاں نے. وہ بندے کتاب و سنت عمل کرنے والے. بھائیو کرامت دا میں انکار نہیں کردا، اللہ اپنے ولی دی کرامت ظاہر کر سکتا ہے، لیکن اینو شرط بنانا ولایت دی یہ غلط ہے. اللہ جدو چاہے کسی ولی دی کرامت ظاہر کرائے، نہ چاہے نبیاں دا بھی معجزہ ظاہر نہ کرائے، وہ مالک ہے، اختیار رکھدا ہے. اے عقیدے دیاں گلاں چند کیتیاں. اللہ مینوں تانوں سارے نو عقیدے دی سمجھ نصیب فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.